وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین حضرات، 18 جنوری بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 155 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 892 سے لے کر 895 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب من کم اعما، جو آدمی کسی اندھے کو راستے سے بھٹکا دے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 892، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني عبد الرحمن بن ابی الزنادی عن عمر بن ابی عمر عن اکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ من کم اعما عن السبیل، کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہو جو کسی اندھے کو رستے سے بھٹکا دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اندھے کو خود چھوڑ کے آتا، خود راستہ پار کراتا، مگر اس ظالم نے الٹا اس کو غلط راستے پہ ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو کسی اندھے کو رستے سے بھٹکا دے۔ آگے ہے جی باب البغی، بغاوت کا بیان۔ یہ حدیث نمبر 893، حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا عبد الحمید بن بہرام قال حدثنا شہر قال حدثنی ابن عباس قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفناء بیتہ بمکہ جالس اذ مر به عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے، یعنی صحن کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا مر به عثمان بن مظعون، تو سامنے سے سیدنا عثمان ابن مظعون گزرے۔ عثمان ابن مظعون یہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں اور السابقون الاولون میں ہیں۔ جب یہ سامنے سے گزرے تو فکشر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کو دیکھ کے مسکرا پڑے، کیونکہ آپ اپنے گھر کے درمیان بیٹھے تو یہ مسکرا پڑے۔ تو جب یہ مسکرائے تو فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجلسوا، تو حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا اے عثمان، کیا ہمارے ساتھ بیٹھو گے نہیں؟ وہ تو جا رہے تھے نا، تو فرمایا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو گے؟ تو قال بلا، کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، میں ضرور بیٹھوں گا۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، مستقبلہ، اور بالکل آپ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ فبینما ہوا یحدثہ اذ شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ الی السماء۔ اچھا، حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے، اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، جو سرکار جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو فقال اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنفا وانت جالس قال فما قال لک قال، تو جب آپ اوپر دیکھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کا قاصد آیا ہے، یعنی جبریل آیا ہے، اور تم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان بن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے، قال فما قال لک،
کہ اس قاصد نے، اس فرشتے نے آپ سے کیا فرمایا ہے؟ تو قال، تو سرکار نے فرمایا وہ فرشتہ اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عدل کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ عدل کے لیے آپ پہلے جج بنے تو پھر عدل کریں، تو اس طرح تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ہر بندہ یہ کہے کہ جج کی کرسی دو پھر عدل کروں گا، نہیں بھائی، آپ دکان کے ترازو پر ہیں تو عدل کریں، آپ امامت کے مصلے پر ہیں تو عدل کریں، آپ مقتدی ہیں عدل کریں، پیر ہے عدل کریں، مرید ہے عدل کریں، آپ مدرس ہیں عدل کریں، محتمم ہیں عدل کریں، آپ سیاستدان ہیں، آپ بیوروکریسی میں ہیں یا آپ مقننہ میں ہیں، آپ اسٹیبلش میں ہیں، جس شعبے میں ہیں اپنے شعبے میں عدل کریں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بیٹے بیٹی کی طرف دل زیادہ متوجہ ہو، پر لینے دینے میں برابری رکھے، وگرنہ یہ بھی بے عدلی ہو جائے گی۔ تو پہلا حکم آیا، یہ ہر خطبے میں ہر خطیب خطبہ جمعہ میں یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتا ہے۔ سورۃ النحل میں ہم اس کی تفسیر بھی کر چکے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا بھی حکم فرما رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ عدل تو نہیں ہوتا، بعض جگہ فضل بھی چاہیے ہوتا ہے، تو عدل بھی کرو اور فضل بھی۔ اپنی بیٹی ہے تو عدل کرو، کسی کی بیٹی سامنے آ جائے تو اپنی سمجھ کر فضل کر دو، اپنا بیٹا ہے تو عدل کرو، پر کسی اور کا بیٹا آ جائے تو فضل کر دو۔ تو عدل یہ ہے کہ پوری چیز دو، فضل یہ ہے کہ کچھ بڑھ کے بھی عطا کر دو۔ ہم افسوس ہے کہ عدل سے بھی خالی ہوتے جا رہے ہیں اور فضل سے بھی خالی، احسان سے بھی۔ تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور اپنے قریبیوں کو عطا کرو۔ بولو بھائی، اپنے قریبیوں کو۔ ویسے نا میرا دل کہتا ہے کہ یہاں لفظ آنا چاہیے تھا، قریبیوں سے لین دین کرو۔ بھائی کچھ بولو گے نہیں بولو گے؟ قریبیوں سے لین دین کرو۔ نیودرا بھاجی جڑی اسی بڑھائی ہوئی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے صرف دینے کی پوزیشن میں آؤ، لینے دی امید ہی نہ رکھو۔ ہائے ہائے ہائے، لینا ہو تو مجھ سے مانگو، رشتہ داروں سے لینے کا حکم ہی نہیں ہے، دینے کا حکم ہے۔ دینے والے بن جاؤ، باقی اجر تمہیں صرف اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ رشتہ دار سے خیر کی امید رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور جب آپ اللہ کے لیے دیں گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا۔ او جی میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، او جی میں نے اتنی بھلائی کی، اس نے یہ بدلہ دیا۔ بھائی وہ دے نہ دے، ہم نے بھلائی اللہ کے لیے کی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تم کھانا کھلاؤ اللہ کی خاطر۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ انما نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اسے کہہ دو کہ ہم نے یہ جو تمہیں کھانا کھلایا نا، اس پر تم سے جزا لینی یا تم سے شکریہ وصول کرنے کا ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا۔ ہم نے ارادہ کس کا؟ اللہ کی رضا کا، لوجہ اللہ۔ تو یہاں وایتاء ذی القربی ہے، پر افسوس کی بات ہے ہم کسی رشتہ دار کو کچھ دے دیتے ہیں پھر لینے کی امید پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بھائی لینے کا ذکر ہی نہیں ہے، دینے کا ذکر ہے۔ بولو کس کا ذکر ہے؟ تو یہ مسئلہ جو آپ کو سمجھ آ گیا انشاءاللہ۔ تو یہ نیودرا اس لیے حرام ہے کہ اس میں لینا دینا بن گیا ہے، یہ حرام ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نیوتا، یہ ولیمہ تو سنت ہے، تو سنت کے بھی پیسے لیتے ہو، سنت پہ پیسے لے رہے ہیں، ولیمہ کھلا کے تو وہ بیٹھے ہیں جناب رجسٹر لے کے، اور پھر وہ لکھا رہتا ہے اگلے کی شادی میں 500 بڑھ کر 500 بڑھا کر 1000 بڑھا کر دینا پڑتا ہے۔ تو یہ عجیب قرض کی صورت بنا رکھی ہے، اور اگر اس کو قرض بنائے تو یہ قرض کے حکم پورے نہیں ہو رہے تب بھی حرام ہے۔ اگر اس کو وراثت بنائے تو وراثت کے سارے احکام کی خلاف ورزی ہے تب بھی حرام ہے۔ تو ہم کسی کو دے تو صحیح مگر لینے کی امید نہ رکھے۔ خیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وایتاء ذی القربی، اچھا جی 3 چیزیں ہوگی، عدل، احسان اور نیکی، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی، اپنے قریبیوں کی۔ اب اس میں کہیں بڑائی نہ آ جائے نا، بڑائی نہ آ جائے۔ اور یاد رکھیں حسن کا تکبر بھی حرام ہے، دولت کا تکبر بھی حرام ہے، پر سب سے برا تکبر ہے نیکی کا تکبر۔
نیکی کر کے چوڑا ہو جانا. کوئی سمجھ رہے ہو نہیں؟ آ رہی ہے سمجھ؟ نیکی کا تکبر بڑا خطرناک ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے شیطان نے دولت کا تکبر کیا تھا؟ انہیں نیکی دا کیتا سی. وہ کہا میں چپے چپے تو سجدہ کیتا ہے، بدبخت برباد ہو گیا. اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں بھائی، ہم ضرورت مند ہیں. تو خیر اس لیے اب کہا وَيَنْهَا، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے. بولو کس سے جی؟ بے حیائی سے. دیکھو نا بے حیائی بڑھتی ہے، نکاح ہم نے مشکل کر دیا ہے اور زنا آسان کر دیا ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اسلام میں سب سے سستا کام نکاح ہے، سب سے سستا کام. اور یہ میں کیا کہوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ان رسموں کی بھیڑ چڑھا رکھا ہے، نہ اتنا پیسہ ہو اور نہ شادی ہو، اور سب سے سستا کام نکاح ہے. کوئی بارات کا تصور نہیں ہے اسلام میں. اگر کسی نے بارات لانی ہے تو وہ پہلے لڑکی والوں کو پیسے دے کے یہ میری طرف سے کھانا کھلانا، لڑکی پر کوئی کھانا نہیں ہے اور جہیز کوئی نہیں ہے. اور یہ جو مولانا صاحب اور واعظین فرماتے ہیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا، باقی 3 بیٹیوں کو کیا دیا ہے؟ تو تم نبی کے بارے میں یہ تصور پیدا کرنا چاہتے ہو کہ 3 بیٹیوں کو نہیں دیا، ایک کو دیا ہے. وہ جہیز نہیں دیا تھا، علی حضور کا اپنا بیٹا تھا، یعنی حضور کا لے پالک تھا نا، چھوٹا بھائی تھا. حضور کو حضرت علی کو حضور نے پالا تھا، پرورش کی تھی، اور حضرت علی چچا زاد بھائی تھے، تو ان دونوں کو تحفہ عطا فرمایا ہے. کیونکہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو بالکل خالی ہوں، غریب آدمی ہوں. حتیٰ کہ وہ زیرہ جو حضور نے دی تھی وہ بھی انہوں نے فروخت کی شادی کے لیے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے لے کر زیرہ واپس کر دی. کہا علی وہ پیسے بھی تمہارے، یہ زیرہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لو. تو اس میں تھوڑی سی مدد کر دی، وہ چند چیزیں دے دی، اور ظالموں نے اس کو جہیز کا نام دے کر پتہ نہیں کیا کیا کھیل. اور پھر اتنے بے حس اور بے غیرت لوگ ہیں کہ بیٹی کا جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے اور بارات میں کار دکھا دیں گے، کار لگے کھڑی کر دیں گے. وہ ڈائریکٹ دے دو نا ادھر جا کے، پہلے ساری برادری کو دکھائیں گے کار کھڑی کر کے شادی حال میں، ہم بیٹی کو کار دے رہے ہیں. اور یہ دکھاوا حرام ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بولتے نہیں ہو. ہاں اگر آپ نے کچھ دینا ہو بیٹی کو تو حرام بھی نہیں، مگر بعد میں ضرورت کی چیز لے دیں یا اس کو پیسے دے دیں کہ لو بیٹی جو تمہیں پسند ہو وہ خرید لو، ہم ہدیہ دے رہے ہیں. مگر پہلے دکھاوا کرنا، اس طرح کے جہیز کی اسلام میں کوئی حیثیت ہے. تو یہ دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے. ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 30 سال ہو گئے، 35 سال بچیاں کنواری، ان کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے. اور جب کوئی ایسے ظلم کی وجہ سے بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ہر ماہ واری پر ان ماں باپ کے نامہ اعمال میں ایک نبی کے قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے. اور بے حیائی پھیل رہی ہے، جب نکاح نہیں ہوتا تو زنا پھیلتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ منع کرتا ہے فحاشی سے، والمنکر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منکرات سے منع کرتا ہے. اب یہ جناب منکر کیا ہے؟ منکر یہ ہے کہ جس کام سے اللہ رسول نے منع کر دیا وہ کام نہ کرو. بولو وہ کام نہ کرو. یہ زندگی کے ہر شعبے پہ لاگو ہوتا ہے، صرف مسجد میں لاگو نہیں ہوتا. خیر لوگ تو مسجدوں میں بھی پرواہ نہیں کرتے. آگے اللہ نے منع کیا والبغی، بغاوت نہیں کرنی. بولو جی بغاوت ہے. اچھا یہ بغاوت کیا ہے؟ جو کام سر عام ہو جائے نا وہ بغاوت ہے. بولو جی جو سر عام ہو جائے. اس پر آپ بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے. میرے آقا نے فرمایا کہ کل امتی معافن، اللہ میری ساری امت کی بخشش فرما دے گا، الا المجاہرین، مگر مجاہرین کی بخشش نہیں ہوگی. پوچھا جی وہ مجاہرین کون ہے؟ فرمایا جو ظاہراً گناہ کرتے ہیں. ظاہراً یہ ناچ گانا، یہ فلمیں، یہ داڑھی کٹانا، شریعت سے اوپر منڈانا، یہ سب سرعام بغاوت ہے. ہر وہ گناہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور ہم کرتے جا رہے ہیں وہ بغاوت میں شامل ہے. اللہ کہتا ہے یعظکم، یہ میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں.
لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ قال عثمان، تو سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، وذالک حین استقر الایمان فی قلبی واحببت محمدا، کہتے ہیں یہ آیت سن کر اسلام اور ایمان میرے دل کے اندر اور اتر گیا، اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 894، اور باب عقوبت البغی، بغاوت کی سزا کا بیان۔ حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود قال حدثنا محمد بن عبید التنافسی قال حدثنا محمد بن عبد العزیز عن ابی بکر بن عبید اللہ بن آنس عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حضرت ابو بکر بن عبید اللہ بن انس اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تدرکا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، بولو جی 2 لڑکیوں کی، اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، بہنیں بھی بیٹیوں کی جگہ پر ہے نا، تو جو لڑکیوں کی پرورش کی، انا وہو فی الجنت کہاتین، حضور نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ وہ اشار محمد بالسبابۃ والوسطی، کہ حضور نے یہ انگلی اور یہ درمیان والی انگلی یوں کر کے دکھایا کہ جیسے یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، ان کا بیاہ کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ہم اس پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ایک بدبخت نے پیدا ہوتے ہی بچی کو گولی مار دی کہ میرے گھر بچی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، آج کے درس کی یہ کتنی کون سی حدیث تھی جی؟ حدیث نمبر 894۔ تو اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی حدیث نمبر 95 بھی یہی ہے، بس ہے وہ وبابانی یعجلانی فی الدنیا البغی وقطیعۃ الرحم، اور 2 دروازے جن کی سزائیں دنیا میں جلدی کی جاتی ہے وہ بغاوت اور قطع تعلقی ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا، اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند نہیں لائے، بس یہ لفظ لائے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ 2 دروازے جن کی سزائیں دنیا میں جلدی دی جاتی ہے، 2 باب دروازے جن کی سزا میں دنیا میں جلدی کی جاتی ہے، جلد دی جاتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ البغی، اللہ رسول کی نافرمانی کرنا، اس کی سزا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ بولو جی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ اکثر لوگ بے پرواہی میں توڑ دیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں، اگلا توڑے تو وبال اس پر۔ تو جو رشتہ داروں سے ناطے توڑتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت کی سزا بھی باقی ہے۔ اللہ ان دونوں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔